ہے وہ سونے چاندی اور جواہر کا بنا ہے۔ ہم جو گھر بناتے ہیں وہ ٹمپریری بناتے ہیں، عارضی بناتے ہیں، فار ٹائم بینگ بناتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو بناتا ہے وہ دائمی بناتا ہے، ابدی بناتا ہے اور ایٹرنل بناتا ہے۔ تو الجزاء بجنس العمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جزا، ہمارا عمل اور اللہ کی جزا ایک ہے، بلکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سوچئے کہ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں سلطانی چھوڑی۔ کون سی سلطانی؟ مادی سلطانی، دنیاوی سلطانی، عارضی سلطانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں انہیں روحانی سلطنت کا تاجدار بنا دیا، انہیں روحانی اور ابدی سلطانی عطا فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، آج حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے ہم یہاں اکٹھا ہیں۔ پوچھئے علماء ہیں، بتائیں کہ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے عصر میں ایران میں 50 سے زیادہ ریاستیں تھیں، 50 سے زیادہ ریاستیں تھیں۔ آج آپ میں سے کوئی جانتا ہے کسی دوسرے والی کا نام، کسی دوسرے سلطان کا نام، کسی دوسرے حکمراں کا نام، کسی دوسرے اقتدار والے کا نام؟ مگر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا نام دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اور یہ انٹرنیشنل کانفرنس بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو خدا کی راہ میں جو قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے نام میں، اس کے منصب میں، اس کے عمل میں برکت عطا فرماتا ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لیکن حضرات گرامی، یہ ضروری ہے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے بارے میں کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، مگر ایک بزرگ کے آستانے پر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا طریقہ بھی بزرگوں والا طریقہ ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اور بزرگوں کا طریقہ ملانے کا طریقہ ہے، جدا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آج کی اس بزم میں بھی ملانے کی کوشش کی گئی ہے، عرب و عجم کو ملانے کی کوشش کی گئی ہے، اہل سنت کے الگ الگ طبقوں کو ملانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان بزرگوں کا عمل ملانے والا عمل ہے، توڑنے والا عمل نہیں ہے۔ چنانچہ فوائد الفؤاد میں صاحب فیوض لا متناہی سیدنا محبوب الہی فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ ایک بہت عمدہ قسم کی قینچی ہے، سیزر ہے، جو مجھے ملی ہے، میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے مرید، اس تحفے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تحفہ مجھے نہیں چاہیے، اس تحفے کو لے جاؤ، اگر مجھے دینا ہے تو سوئی لا کے دو، میں جوڑنے کا کام کرتا ہوں، کاٹنے کا کام نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بزرگان دین جوڑنے کا کام کرتے تھے، ان کے اس کام کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، مگر غلطی سے ہم جوڑنے کے بجائے کاٹنے کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو بجائے اہل سنت آگے بڑھنے کے ہم پیچھے پچھڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جوڑنے کا کام بند کر دیا ہے اور کاٹنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ان بزرگوں نے ہمیں خدمت خلق کی تعلیم دی ہے، خدمت خلق کی تعلیم دی ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد فؤاد میں فرماتے ہیں، اچھی بات آپ بھی یاد رکھیے، بزرگوں کے آستانے سے ان کا پیغام لے کر جائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لازم عبادت ہوتی ہے، ایک متعدی عبادت ہوتی ہے۔ لازم عبادت وہ ہوتی ہے کہ صرف کرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، مگر متعدی عبادت وہ ہوتی ہے کہ کرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی لازم عبادت فرمایا جیسے نماز، جیسے حج، جیسے روزہ، یہ لازم عبادت ہے، اور متعدی عبادت ہے کہ جیسے لنگر چلانا، کنواں کھودا دینا، سڑک بنوا دینا، پیڑ لگا دینا، یہ متعدی عبادت ہے کہ کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان اولیاء اللہ نے خلق خدا سے محبت کی تعلیم دی ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی سے کسی نے کہا کہ حضور فلاں شخص میری دشمنی کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے معاف کر دو۔ کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے اور ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو اس پوری دنیا میں کانٹا ہی کانٹا ہو جائے، ارے آخر کوئی تو پھول بچھانے والا رہے۔ تو حضرات گرامی،
ان بزرگوں کے آستانے سے ہمیں محبت کی تعلیم ملتی ہے، اتحاد کی تعلیم ملتی ہے، ہمیں دین اور سنیت کو پھیلانے کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس آستانے نے اقدام کر کے عرب کے اہل سنت والجماعت کو ہندوستان بلایا تاکہ یہ اتحاد کو فروغ دیا جا سکے، اہل سنت متحد ہو کر فرق باطلہ کے خلاف جو ہے اقدام کر سکیں۔ تو یہ جوڑنے والی بات ہے، یہ ملانے والی بات ہے، اور صوفیاء کرام نے ہندوستان میں یہی کام کیا۔ اور عزیزان گرامی، جو دعوت کا کام ہمارے ہاں رک گیا ہے، جو تبلیغ کا کام ہمارے اہل سنت میں رک گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ملانے کے بجائے کاٹنے کا کام کر رہے ہیں، کاٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، خلق خدا سے محبت، مخلوق سے محبت، یہی اولیاء اللہ کا پیغام ہے اور یہی صحیح اسلام ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، وہ احبہم الی اللہ احسنہم الی عیالہ، اور سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کے اہل و عیال کے لیے بہتر کرنے والا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکریاں تھیں۔ توجہ چاہوں گا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی خلق کے لیے کیسی دردمندی رکھتے ہیں، کیسی غمگساری رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ وہ بکریاں جو ہے ان میں سے کچھ بکری رسی توڑا کر بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، حضرت موسیٰ بکریوں کے تعاقب میں دوڑے، اور ان بکریوں نے سارے دن حضرت موسیٰ کو دوڑایا۔ بکریوں کے پیر میں چھالے پڑ گئے، حضرت موسیٰ کے بھی پیر میں چھالے پڑ گئے۔ مگر مسلمانوں ذرا دیکھو اللہ کے نبی کی دردمندی، ایک مخلوق کے لیے آپ کی جاسوزی ایک بکری کے لیے، کہ آپ نے بکری کو جب پکڑا تو آپ اپنا زخم یاد نہیں کیا بلکہ اس بکری کے پیر سے کانٹے نکالنے لگے، اس کے پیر سے پتھر نکالنے لگے، اور بکری سے کہنے لگے کہ اے ضعیف و ناتما بکری، اے کمزور جانور، ارے تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا، تجھے مجھ پر ترس نہیں آیا، تو اپنے جان پر تو ترس کرتی، اپنے جان کا تو خیال کرتی، تو نے دوڑ دوڑ کر اپنے پیروں کو زخمی کر لیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے ایسی بات بکری سے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو میرے فرشتوں، نبوت اور رسالت کے لیے آج اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت موضوع ہے تو وہ موسیٰ کی شخصیت ہے، چونکہ انہیں ایک جانور سے اتنی محبت ہے۔ اور عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے بکریاں پالی ہیں، تمام انبیاء نے بکری پالی۔ جانتے کس لیے؟ اسی لیے کہ جو ہمارا غصہ ہے نا وہ کم ہو جائے، ہمارا نفس جو ہے وہ قابو میں آ جائے، جو ہم ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے ہر ایک نے بکری چرائی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ دوستو بڑی حکمت کی بات ہے۔ بکری چرانے میں حکمت یہ ہے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو بے حد ناسمجھ ہے، اور جتنا ناسمجھ ہے اتنا ہی کمزور ہے۔ اس کی ناسمجھی پر آپ کو غصہ آئے گا، لیکن اگر آپ نے وہ غصہ بکری پر نکال دیا تو بکری سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ یعنی ناسمجھ بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ بکریاں اس لیے چرائی جاتی ہیں تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اس کے اندر صبر و تحمل پیدا ہو جائے، اس کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام جن قوموں میں بھیجے جاتے ہیں ان کی مثال بھی بکری جیسی ہے، ناسمجھ بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں۔ ناسمجھ اتنے ہیں کہ نبیوں کی بات نہیں سنتے، اور کمزور اتنے ہیں کہ ذرا سا عذاب آئے تو فنا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو بکریاں، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ رضا اکیڈمی کی جانب سے جو ہے جناب سعید نوری صاحب ایک مہم چلائیں کہ تمام علماء کی خدمت میں چند بکریاں پیش کریں۔ آج بے حد ضروری ہے کہ جو ہمارے اندر غم و غصہ ہے، بات بات پر بھڑک اٹھنے کا جو مزاج ہے، اگر ہم اس نبوی سنت پر عمل کریں تو شاید ہمارا نفس قابو میں آ جائے۔ اور دوستو آپ کو بھی ایک صوفیانہ نسخہ دے کر جا رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو غصہ ہے تو بکری پال لیجیے، اور 2 مہینے کے اندر اندر یا تو غصہ ختم اور یا بکریاں ختم۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں رہیں گی۔ عزیزان گرامی، ان بزرگوں کا پیغام خلق خدا کے لیے محبت ہے، خلق خدا کے لیے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنے تعلیمات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے یہی پیغام دیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان دوسن ابت و اسد فدو علیہم، اے اللہ کے رسول ہمارے قبیلے دوس نے جو ہے وہ نافرمانی اختیار کی ہے، اتباع نہیں کر رہے ہیں، اسلام نہیں لا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ سبحان اللہ، ہم لوگ مسلمانوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے، ہم سنیوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے مشرکین اور کفار کے لیے بد دعا کیجیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا، اپنا قبلہ کے رخ ہوئے، فاستقبل القبلہ ورفع یدی، اللہ کے رسول نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں فَأَيْقَنَ النَّاسُ بِهَلَاكِ دَوْسٍ، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ اب ادھر آپ کے لب مبارک سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں اور ادھر قبیلے دوس پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ ہلے اور آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسان، اے اللہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما، دوس والوں کو ہدایت عطا فرما۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، یہ ساری حدیثیں نہ صرف عوام کو بلکہ علماء اہل سنت کو بھی پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا نوجوان، حدیث العہد فی الاسلام، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں سوچئے اگر آج کسی دارالفتہ میں کوئی مسلمان نوجوان پہنچ جائے اور مفتی صاحب سے جا کر یہی جملہ ادا کر دے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ شاید وہ اپنے پیروں پر چل کر دارالفتہ سے باہر نہیں آ سکتا، اتنی مار پڑے گی، اتنی پٹائی ہوگی کہ پیروں پر چل کر وہ نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول اس کام کی اجازت دیجیے۔ صحابہ دوڑے، بھگانے کی کوشش کی، مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب لوگ بیٹھو اپنی جگہ پر، ادنہ منی، اسے میرے قریب کرو۔ جب وہ شخص قریب لایا گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا اپنی ماں کے ساتھ اجازت چاہتے ہو؟ مسلمانوں توجہ چاہوں گا، یہ تھی حکمت نبوی، یہ تھا مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ۔ آپ نے پوچھا ماں کے ساتھ چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، اپنی ماں کے ساتھ نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بچے، جس طرح تم اپنی ماں کے ساتھ نہیں چاہتے ہو، دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں چاہتے۔ اتحبہ ماں اختی کا، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ چاہتے ہو؟ اس نے منع کیا۔ اس طرح اللہ کے رسول نے ایک ایک رشتے کا نام لے کر اس سے پوچھا، اس نے ہر بار انکار کیا اور ہوتے ہوتے اس کے دل سے اس گناہ کا خیال تک چلا گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کریں، اور تبھی اہل سنت والجماعت اور تبھی اسلام کا جو ہے احیاء ہو سکتا ہے، رینیساں ہو سکتا ہے، اور مشرق و مغرب میں اسلام کا پرچم پھیلا سکتا ہے۔ میں اپنی گلے کی خرابی کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع رہا تو پھر میں پوری طرح آپ کے ساتھ انصاف کروں گا۔ میں اس خانقاہ اور اس کے صاحب سجادہ اور جامی میاں کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات سے مخاطبت کا موقع عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس پروگرام کے آخری کڑی یعنی ہمارے علماء عرب جو مدینہ منورہ سے آئے ہیں، ان کو مختوم اشرف انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں دعوت سخن دوں گا امام و خطیب کو کہ رئیس ملت ان کی بارگاہ میں تحفہ ہدیہ پیش کریں۔ یہ مختوم پاک کے نام کا ورڈ لے جا کر کے اپنی آفس میں لگائیں گے انشاءاللہ۔